سلمان شاہ صاحب، عام آدمی کے لیے ہر سال جو ہے وہ مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے. ابھی رواں سال بھی مہنگائی کی شرح انہوں نے کہا جی کہ 7 سے 9% رہنے کا امکان ہے. یہ تو فگر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے دیے ہیں. جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. ایک طرف کارٹل کی باتیں حکومت کرتی ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ حکومت خود کہتی ہے کہ ہمیں سخت فیصلے ہیں. حماد اظہر صاحب کا آپ نے وہ بیان بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ چند ماہ میں بجلی کی بنیادی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا. بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی کا شروع یہاں سے ہوتا ہے. تو شاہ صاحب، کیسے جو چیزیں ہیں جو ہیں وہ پھر روکی جا سکتی ہے؟ اب اس کا مطلب ہے جو مہنگائی ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں ایسے ہی چلنا ہے، پھر اور کوئی میکانزم نہیں ہے کہ روک سکے ہم؟ دیکھو، اس کو سمجھنے کے لیے جو پراچا صاحب نے بات کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، جب اسحاق ڈار صاحب نے روپے کو ایک لیول پہ رکھا 5 سال کے لیے، اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر 85 ارب ڈالر کا بیرون ملک قرضہ چڑھ گیا. اب وہ جو بیرون ملک قرضہ ہے 85 ارب ڈالر کا، وہ 15 ارب ڈالر تو اس کی ڈیٹ سروسنگ ہے. جی، یعنی کہ اس کا سود اور اس کی واپسی جو ہے ہر سال 15 ارب ڈالر چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بجلی کا نظام جو بنایا ہے وہ سارا امپورٹڈ بنایا ہے. سو جب بھی آپ تھوڑی سی بھی اکنامک گروتھ کرتے ہیں تو آپ کا ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ڈالرز کی کمی آ جاتی ہے. اور اوپر سے آپ نے اپنے قرضوں کی ادائیگی 15 ارب ڈالر کرنی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے. سو نمبر 1، آئی ایم ایف پروگرام ڈائریکٹلی جو ہے وہ 85 ارب ڈالر کا جو آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا تھا اس کے لیے ہے. صحیح. اس کی وجہ سے انہوں نے شرط جو لگائی تھی کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو آپ مارکیٹ بیس کریں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 175 روپے کا ہوا ہے، تو یہ مارکیٹ بیس پہ جانے کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں اور آپ نے ڈالرز میں ادائیگیاں کرنی ہیں. سو یہ پراچا صاحب کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ادائیگی کرنے کے لیے آپ آئی ایم ایف کے سکنجے میں پھنسے ہیں. صحیح. اس کے بعد اب آپ نے جو ریفارمز کرنی ہے وہ آئی ایم ایف آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ نمبر 1، آپ نے اپنا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیس رکھنا ہے. نمبر 2، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں آپ کی انفلیشن ریٹ سے تھوڑا سا اوپر ہوگا، ریئل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ہوگا. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ترکی نے اس کے برعکس کام کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ انفلیشن 20% تھی، انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کاٹے ہیں. اس کی وجہ سے ٹرکش لیرا اس وقت بالکل تباہی کے دانے پہ آ گیا اور وہاں پہ انفلیشن اور زیادہ ہو گئی ہے. تو یہی تو بٹر میڈیسن ہے جو آپ کو لینی پڑ رہی ہے. اور پراچا صاحب بڑے منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک ہم نے قانون پاس کیا تھا، فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، جی ہاں، جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے قرضے جو ہیں وہ مجموعی طور پہ اپنی اکانومی سے 60% سے زیادہ نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن وہ پچھلے 10 سال میں ٹوٹلی وائلیٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. جب آپ نے قرضوں میں اتنا کچھ دینا ہے تو باقی عوام کے لیے کہاں سے بچے گا؟ سو آئی تھنک کہ یہ ہمیں جو اس وقت تک ہم کچھ ہمارا بچاؤ ہوا ہے وہ ہماری ریمیٹنسز کی وجہ سے بچاؤ ہوا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز نے یہاں پہ خاصی مقدار میں ریمیٹنسز بھیجی ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی کو سہارا ملا ہے. سو اب آگے چلتے ہوئے ہمیں نمبر 1 اپنی انرجی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو 100% ہم نے امپورٹڈ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں اس میں ایک طرف تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا وہ بہت میجر حصہ ہے، دوسری طرف ان کو جو ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہیں وہ ہمارے فائنینشیل اکاؤنٹ سے نکلتی ہیں، وہ بھی ہمارے ریزروز کے اوپر ایک بوجھ بنی ہوئی ہیں. سو یہ جو انرجی سیکٹر کی غلط پالیسیز ہم کرتے رہے ہیں انہوں نے تباہی پھیر کی ہے. بالکل صحیح ہے. اب پہلی دفعہ یہ ہے کہ اب اس کو آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. آپ کو 2-3 کام کرنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ آپ کو ان سے ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اگر وہ مان جاتے ہیں کہ کم تھوڑی سی وہ پوسٹ پون کریں اپنی پیمنٹس تو اس سے ہمارا کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے اور سرکولر ڈیٹ نیچے آ سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رینیویبل انرجی میں لائیں، سولر میں آپ لے کے جائیں. اور اس وقت جو ڈیموں پہ کام ہو رہا ہے وہ لانگ ٹرم ہے، اس میں بھی 10 ڈیم یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے اور بادشاہ اور محمد اور دوسرے ڈیمز پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اگلے 10 سال میں آئے گا.
یہ آپ دیکھیں کہ جو اکانومی میں پھندے باندھ کے آپ کو دار صاحب گئے ہوئے ہیں، ایک وہ بجلی کا پھندا ہے اور ایک قرضوں کا پھندا ہے، اور ان دونوں چیزوں سے نکلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. مطلب شاہ صاحب جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پھندے بہرحال یہ آئی پی پیز کا ایک بڑا سخت معاملہ ہے کہ جو سیکولر ڈیٹ جہاں سے چلا تھا وہ اس سے پتہ نہیں کتنا بڑھ چکا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ہمارے پاس آئی پی پیز جیسی تو ایک وہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکنجے میں لیا تھا، مجھے لگتا ہے پاکستان میں آئی پی پیز پاکستان کی گورنمنٹس کو لوگوں کو شکنجے میں لے کے بیٹھے، بند بھی پڑے ہیں پلانٹ تو پیسے تو دینے. لیکن ایک چیز ہے وہ سی این جی کا اس وقت معاملہ ہے، گیس کا معاملہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت جو اور سندھ میں سی این جی اسٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں. صوبہ سندھ سب سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے لیکن یہاں پر گیس بھی گھروں میں بھی ناپید ہو رہی ہے اور سی این جی اسٹیشنز تو بند کیے گئے. کفیل احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. کفیل، تو اب اس کا مطلب ہے 2-3 ماہ کے لیے سی این جی تو نہیں ملے گی، وہ تو بند کر دیے گئے، لیکن کیا گھریلو صارفین کی کمی ان کی جو ہو رہی ہے وہ پوری کر پائے گی سوئی صدرن؟ دیکھیں میں آپ یہ بتا دوں، انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ 1 دسمبر سے 15 فروری تک ہے، اور یہ گیس جو ہے وہ تمام جو اس کے علاوہ تمام سی این جی اسٹیشن ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے ان کو مکمل طور پہ فراہمی جو ہے وہ بند رہے گی. تاہم اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 روز قبل جو ہے وہ جو غیر برآمدی صنعتیں ہیں ان کو گیس کی پیداوار جو فراہمی تھی اس کو معطل کر دی گیا تھا. تاہم جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں ان کو جو ہے وہ بحال رکھی جائے گی گیس. دوسری جانب جو میں اس وقت جو نمبرز ہیں ابھی جو سوئی گیس سے ہم نے معلومات دی ہیں، ڈیمانڈ جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ سندھ کی 1200 MSCFD گیس تک، اور جو ٹوٹل سپلائیز ہے اس وقت تک وہ 1070 ہے. تو جو مجموعی شارٹ فال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں صرف وہ 130 MSCFD گیس کا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ شہر کے جو گھریلو صارفین ہیں ان تک کیسے ہوگی، تو میں آپ کو ذرا بتا دوں کراچی کے اس وقت ملیر، لانڈی، شاہ فیصل، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، یوسف گوٹ، لیاقت آباد اور سائٹ کے ایریا، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر گھریلو صارفین کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. نہ صبح کے وقت گیس کا پریشر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ناشتہ بن سکے، اور رات کے اوقات میں بھی جو ہے ان کو خاصی کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کر لیں آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن کی، تو ان کے جو چیئرمین ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صرف 18 MSCFD گیس ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس سیکٹر کو بند کرنا انتہائی تباکن ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 سے 2 روز کے اندر وہ آئندہ کے لاہ عمل کے لیے باقاعدہ پلان کر رہے ہیں، اور پھر وہ میڈیا سے جو ہے وہ شیئر کریں کہ وہ کیا باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں یا کیا ان کا پلان ہے. تو یہ سچویشن ہے. میں ایک چیز یہاں سے کفیل، اچھا آپ نے بتایا کہ 1200 ضرورت ہے اس وقت سندھ کی، جہاں سے 1070 MMF بھی مل رہی ہے، تو سی این جی سیکٹر کتنا استعمال کر رہا ہے؟ تھوڑا سا دوبارہ سے بتائیے گا ہمیں. دیکھیں جو میری بات ہوئی ہے چیئرمین سے، اور ان کو کہیں گے صرف 18 MSCFD گیس جو ہے وہ جو یہ سیکٹر استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو بند کرنا جو ہے وہ ان کے کاروبار کو بند کرنے کے مترادف ہے. مکمل طور پہ جو ہے وہ الزام ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہی صورتحال اب تک ہے. اس لیے کہ اگر ہم بات کر لیں تو سندھ بھر میں 600 CNG اسٹیشنز ہیں، اور کراچی کی بات کریں تو 320 کا یہ نمبر ہے کہ 320 CNG اسٹیشنز ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے، ان کو تقریباً 15 فروری 2022 تک یہ جو گیس ہے وہ معطل رہے گی. اس کے بعد گھریلو صارفین کو گیس مل پاتی ہے یا نہیں، یہ آگے کیونکہ ابھی آگے چل کے معاملہ زیادہ وہ اہم ہوگا، کیونکہ یہ بھی سوئی صدر نے ہمارے پروگرام میں یہ بیٹھ کے انہوں نے بات کی. ہماری پریورٹی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے گھریلو صارفین کو، اور خاص طور پر جو بلوچستان میں جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر ان کو گیس جہاں مل رہی ہے وہاں پوری فراہم کی جائے. اب دیکھنا ہے کہ ان کو ملتی ہے نہیں. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.